مودی پاکستان پہ حملہ کرے گا اور ایک بار اس سے بھی بڑا حملہ کرے گا جو اس نے 6 جگہوں پہ اٹیک کر کے کیا ہے، اور اس حملے میں ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ مودی ہمارے ساتھ کیا کر گیا ہے۔ آپ کو تو صرف 2 رافیل اور 3 جیٹس کا پتہ ہے جو ہم نے تباہ کیے ہیں، لیکن ہر بارڈر پہ 3 سے 4 کلومیٹر اندر انڈیا کے اندر ہماری آرمی جا کے ان کی چوکیوں پر بیٹھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ڈی جی ایم اوز ہماری منتیں کر رہے ہیں کہ پلیز ہماری چوکیاں چھوڑ دو، لیکن ہمارا ڈی جی ایم او ہنس کے کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ تو اس سیز فائر کو ایگریمنٹ ہی نہیں مان رہے، ہم کیسے چھوڑ دیں۔ پورا انڈیا سوال پوچھ رہا ہے مودی صاحب، آپ جیتی ہوئی جنگ کیسے ہار گئے؟ آپ نے جیت کو پاکستان کی گود میں کیسے ڈال دیا؟ ٹرمپ کا اچھا بچہ بننے کے لیے مودی نے کشمیر کا سودا بھی کر دیا ہے، اس نے انڈیا کی جیت کا سودا بھی کر دیا ہے، اس نے انڈیا کی عزت کا سودا بھی کر دیا ہے۔ فرانس نے شدید غصے میں انڈیا کو کہہ دیا کہ اب ہمارے ملک کی طرف مت آنا، نہ ہی ہم سے دوبارہ رافیل مانگنے کی کوشش کرنا، تم نے ایک تو ہمارا طیارہ گروا کر ہماری بےزتی کروائی ہے، ساتھ ہمارے شیئرز کی وجہ سے ہمیں اربوں کا نقصان پہنچا دیا ہے۔ مودی اور انڈیا نے اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان پہ دوبارہ کسی بھی وقت حملہ کر دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہم نے سیز فائر کیا ہے اس کو کوئی ایگریمنٹ نہ سمجھا جائے، وہ جسٹ ٹائم پاز ہے جس کو ہم کسی وقت بھی توڑ کے پاکستان پہ دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ سر، سوچے سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ جیتی ہوئی جنگ مودی ہار چکا ہے اور اس نے اپنی جیت اٹھا کے پاکستان کی گود میں ڈال دی ہے اور اب وہ تڑپ رہا ہے۔ کل سے انڈیا کا سوشل میڈیا اور تمام نوجوان جو اس کے بھکت ہیں وہ بھی جوتے اٹھا کے مودی کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں، اور مودی کا جو نیریٹو بلڈنگ ٹیم ہے وہ بہت کمزور نظر آ رہی ہے، اس لیے مودی فیس سیونگ کے لیے ایسے اعلانات کر رہا ہے کہ میں پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ کروں گا۔ اور سر، مودی پاکستان کے اوپر دوبارہ حملہ کرے گا، اس کی وجہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں۔ آپ نے ابھی انالیسس دیکھنا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پہ مودی ہم پہ دوبارہ اٹیک کرے گا۔ سب سے پہلی ریزن یہ تو سب کو پتا ہے کہ ہم نے 5 طیارے گرائے ہیں، جس میں 2 رافیل اور 3 ان کے فائٹر جیٹس تھے، لیکن سر جو بات سارا پاکستان اور انڈیا نہیں جانتا، تقریباً ہر بارڈر کے اوپر لاہور چھوڑ کے، خاص کر کشمیر ایل او سی کے اوپر، بھمبر برنالہ کے اوپر، قصور کے اوپر، ہم نے تقریباً ہر جگہ پہ 3 سے 4 5 سے 7 چوکیاں ہر بارڈر کے اوپر کیپچر کر لی ہیں۔ ہم 2 3 کلومیٹر جو ہے ان کے ایریا میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ جو ہے سر لڑائی سے پہلے والی پوزیشن پہ چلے جائیں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور سیز فائر جو ہے اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد ہو سکے۔ پاکستان نے بھی آگے سے جواب دیا ہے کہ سنتاس معاہدہ بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے، پانی آپ نے ہمارا روکا ہوا ہے، ابھی صرف یہ فرضی سیز فائر ہے جو ہم نے دنیا کے کہنے پہ کیا ہے۔ اگر یہ کسی ایگریمنٹ کی شکل لیتا تو اوبویسلی ہم اپنی پرانی جگہ پہ آ جائیں گے، لیکن تب تک ہم وہی رہیں گے۔ سر، نمبر 2، جو انڈیا کے جتنے بڑے سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز ہیں جن کی ملینز میں فالوئنگ ہے، اور سر جو ان کے سینسیبل میڈیا پرسنز ہیں، وہ سب مودی سے اور ایڈمنسٹریشن سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم سر جیتی ہوئی جنگ کیسے ہار گئے؟ پہلے دن ہم نے ان کے 6 جگہوں پہ اٹیک کر کے پورے پاکستان کے اندر اپنی دہشت بٹھا دی تھی، تو آپ لوگ اگلے دن جنگ کیسے ہارنا شروع ہو گئے؟ جنرل بخشی جو بالکل پاگل ہو چکا ہوا ہے اس وقت، مودی کو بھی کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، وہ بھی سر ایون کہہ رہا ہے مودی سے کہ تم نے یہ جنگ کیوں بند کر دیا؟ بے وقوف آدمی، پاکستان پہ چڑھ دوڑو، پاکستان پہ میزائلوں کی بارش کر دو۔ لیکن مودی ان سب کا منہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے جو اتنا اچھا نیریٹو بنایا تھا کہ پاکستان پہ حملہ کر کے اگلے آنے والے سارے الیکشن میں جیت جاؤں گا، لیکن یہ ہر کیا وہ فائر واپس آ کے مجھے ہی کیسے لگ رہا ہے؟ نمبر 3، اب جب دیکھیں دونوں آرمیز آمنے سامنے تھی بارڈر کے اوپر یا ایل او سی کے اوپر، تو دونوں کا نقصان 19-20 کے حساب سے ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں کی چوکیاں تھیں، دونوں کے پاس سیم توپ خانہ ہے، دونوں کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہو رہا تھا۔ لیکن پاکستان نے ریٹیلیٹ کر کے جب اندر گھسنا شروع کیا ہے تو ان کے 2-3 کلومیٹر فاصلے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف انڈین میڈیا اور پاکستان میڈیا کی آپس میں وار شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کے میڈیا نے بھی پہلے دن تھوڑی بیوقوفیاں کی ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ سنبھل گئے ہیں اور انہوں نے اپنی رپورٹنگ تھوڑی کم کر دی ہے، جس سے پاکستان کی عزت میں کم از کم اضافہ ہوا ہے، انہوں نے اپنے منہ بند کیے ہیں۔ لیکن اسی رات انڈین میڈیا نے اپنا منہ کھول کے کراچی پورٹ کے اوپر، اسلام آباد جی ایس کے اوپر حافظ سید عاصم منیر صاحب کا استعفیٰ، ہمارے پرائم منسٹر کا استعفیٰ، اس کے بعد انہوں نے تقریباً پورا پاکستان ایک رات میں تہس نہس کر دیا۔ لیکن دوسری طرف اس وقت پاکستان میں نارمل فلائٹس اڑ رہی تھیں، سب پاکستانی کوئٹہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ آرمی کی میٹنگ کر رہے تھے، پرائم منسٹر سونے کے لیے جا چکے تھے، پورا ملک
بالکل معمول کے مطابق چل رہا تھا. ایک ڈرون بھی پاکستان کے اندر اس وقت نہیں اڑ رہا تھا. ہاں اس وقت پاکستانی آرمی LOC کے اوپر بارڈرز کے اوپر تقریباً 2-3 کلومیٹر ان کے ملک میں گھس کے تباہی مچا رہی تھی, لیکن ان کا میڈیا کچھ اور ہی دکھا رہا تھا. تیسری طرف ان کی جو عوام ہے, جو ان کے بالی ووڈ سٹارز ہیں, وہ بھی اب یہ کہنے پہ صبح اٹھ کے مجبور ہو گئے تھے کہ آج کے بعد انڈین میڈیا نے اگر یہ بھی بتایا نا کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو ہم نظر کی اینکیں لگا کے دیکھیں گے کہ بارش ہو رہی ہے یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. چوتھا سب سے بڑا جو محاذ تھا وہ سفارتی محاذ تھا. آپ دیکھ لیں انڈیا سفارتی محاذ پہ یہ جنگ بری طرح آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں آذربائیجان کا سوشل میڈیا اور ان کی حکومت نے اعلان کیا ہم پاکستان کے ساتھ بالکل بغیر کسی شرط کے کھڑے ہیں. ٹرکی نے اعلان کیا کہ پاکستان کی ہر طرح کی مدد کی جائے گی, پاکستان کے ساتھ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. چائنا نے کہا مسئلہ بھی دیں گے اور ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. چائنا کے سوشل میڈیا نے بھی ہمارا ساتھ دیا, ان کی حکومت نے ہمارا ساتھ دیا. انہوں نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ یوں کھڑے ہیں جیسے دو بھائی آپس میں کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد بنگلہ دیش کا سوشل میڈیا بھی ہمیں سپورٹ کر رہا تھا. پوری دنیا کے مسلمان تقریباً ہمیں سپورٹ کر رہے تھے. غزہ بھی, ایون جہاں پہ اتنی بری جنگ چل رہی ہے, جہاں پہ قتل عام چل رہا ہے مسلمانوں کا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر میں نے کئی غزہ والے بھائیوں کی اور بہنوں کی ٹویٹس خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور پڑھی ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں نا انڈیا بالکل اکیلا کھڑا تھا. اس کے ساتھ اس کا جو درینہ دوست رشیا ہے وہ بھی نہیں کھڑا تھا کیونکہ وہ اپنی جنگ میں بیزی ہے. بلکہ سر رشیا نے بھی انڈیا کو کہہ دیا کہ تم نے ہمیں سر بے عزت کرا دیا پاکستان کے ہاتھ سے. S-400 جو ڈیفنس سسٹم تمہیں دیا تھا اس کو تم نے تباہ و برباد کرا دیا ہے پاکستان کے ہتھیاروں سے. پانچواں سب سے امپورٹنٹ ہے سر ویسٹ, خاص کر فرانس, وہ بہت شدید غصے میں انڈیا کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ ہم تمہیں کوئی رافیل طیارے شاید نہ دیں, تم سے مزید ایگریمنٹ نہ کریں, تم سے ری نیگوشیٹ ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ تم نے ہمارا اتنا جدید طیارہ پاکستان سے برباد کرا کے اس کی شیئر مارکیٹ بھی گرا دی ہے. سر شیئر مارکیٹ کے یہ حالات ہوئے کہ رافیل طیاروں کی جو مارکیٹ ہے اس کے شیئرز ایک دم نیچے گئے ہیں, اور چائنیز جو طیارے ہیں جن کے ذریعے ہم نے رافیل کو گرایا ہے ان کی مارکیٹ ایک دم اوپر چلی گئی. اربوں ڈالر انہوں نے ایک رات میں کما لیے ہیں. ایک طیارہ ہم نے ادھر گرایا, ادھر لوگ ارب پتی ہو گئے ہیں, اور جن لوگوں کے رافیل کے شیئرز تھے, رافیل کمپنیز کے شیئرز تھے, وہ ایک رات طیارہ گرا اور ان کے شیئرز کی قیمت بھی نیچے آ گئی اور لوگوں کا اربوں روپیہ بھی ڈوب گیا. اس لیے ویسٹ انڈیا کے اوپر زیادہ غصے کے اندر ہے. دوسری طرف جو سب سے خاص بات ہے, آپ دیکھیں جب 26 جگہوں پہ ہم نے حملہ کیا ہے اس کے اندر ان کی ایئر بیسز تھی پٹھان کوٹ سمیت, کچھ سکول بھی ان کے ہٹ ہوئے ہیں, کچھ ان کا مطابق ان کا کوئی آدھا پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہٹ ہوا ہے. لیکن سر اتنی بڑی جنگوں میں یہ ہوتا ہے, پاکستان کے اندر بھی بہت سارے نہتے اور معصوم شہری شہید ہوئے ہیں, تو ان کے ملک میں بھی یہ سب کچھ ہونا تھا. جنگ جو ہے یہ پوچھ کے نہیں آتی کہ تم فوجی ہو یا نہیں ہو, بم پوچھ کے نہیں آتا تم فوجی ہو کہ نہیں ہو. اب پنڈی اسلام آباد کے اندر ڈرون اڑ رہے تھے تو وہ پوچھ نہیں رہے تھے عام سویلین سے کہ تم آرمی والے ہو یا نہیں ہو. میزائل آ کے گر رہے تھے, ڈرونز اڑ رہے تھے. لیکن سر پاکستان نے جس شدت کا حملہ کیا تھا ایسا لگا جیسے انڈیا نے ادھر ہی گھٹنے ٹیک دیے ہیں, اور ان ساری باتوں کا مودی کو جواب دینا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. سر آپ ٹویٹر کھول کے دیکھ لیں, کل سے مودی خاموش ہے. جنگ کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں کر رہا. وہ بات کر بھی رہا ہے تو ڈفرینٹ فیسٹیولز کی بات کر رہا ہے, انویسٹرز کی بات کر رہا ہے. جنگ ہارنے پہ اور جنگ جیتنے پہ وہ کوئی بات نہیں کر رہا. کل انڈیا کی جو میڈیا ٹیم ہے, آرمی کی, ایئر فورس کی, نیوی کی, انہوں نے جو میٹنگ کی ہے, جو انہوں نے آگے پریس کانفرنس کی ہے, اس کے اندر انہوں نے تقریباً شکست تسلیم کی ہے. اور جو ہماری ٹیم نے آگے میٹنگ کی ہے ایئر فورس, آرمی اور نیوی نے, انہوں نے تقریباً سر جشن کا اعلان کیا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور جنگ ختم ہو چکی ہے. لیکن سر میں دونوں ملکوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مودی کا غصہ اس وقت آسمانوں پہ ہے اور یہ جنگ ایک دفعہ دوبارہ شروع ہو کے رہے گی. اب جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ ہو کے رہے گی سر, اس کا سمپل ہے. انڈین عوام کے سامنے تو یہ بات نہیں آ سکی کہ مودی نے ٹرمپ کی ایک کال پہ اس کی گڈ بکس میں آنے کے لیے سیز فائر کا اعلان کر دیا, لیکن وہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی چیک نہیں کر سکا کہ ہمارے 3-4 کلومیٹر کے علاقے میں پاکستان آرمی گھسی ہوئی ہے, 26 جگہوں پہ حملے ہو چکے ہیں, 300 ڈرون ہمارے ملک میں اندر اس ٹائم پاکستان کا اڑ رہا ہے. ہم اس وقت بہت زیادہ نیچے ہیں. عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان نے ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ہے. میڈیا کے اوپر یہ باتیں آنے لگ گئی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر سچائی آنے لگ گئی ہے. پاکستان کا سوشل میڈیا یہ جنگ جیت رہا ہے, میڈیا جنگ جیت رہا ہے, انٹرنیشنل ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. اوپر سے ٹرمپ نے سر جو اعلان کیا ہے کہ کشمیر کے اوپر دوبارہ بات ہوگی, کشمیر ایک انٹرنیشنل مدعا واپس بن گیا ہے. ٹرمپ سر دیکھیں کس ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ نوبل پرائز لینے کی طرف بڑھ رہا ہے. اس نے سر انڈیا کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ ٹھیک ہے تم سیز فائر مان لو, ساتھ اس نے صبح اٹھ کے کشمیر کا مدعا بھی بیچ میں ڈال دیا ہے کہ اب انڈیا اور پاکستان کو کشمیر کے مدعے پہ واپس بٹھائیں گے. یعنی کہ سفارتی سطح پہ بھی انڈیا کو سر شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب سر دیکھنا یہ ہے کہ مودی اتنی زیادہ شکستیں جو ہے وہ برداشت کیسے کرے گا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مودی اتنی شکستیں سر برداشت نہیں کر پائے گا. وہ ایک دفعہ مڑ کے پاکستان کے اوپر ایک حملہ لازمی کرے گا, اور یہ حملہ اس دفعہ وہ خطرناک حملہ کرے گا.